اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ کہ تم میرے لیے اس طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو کیا تو اس نسبت سے راضی نہیں ہے؟ اللہ غیر اللہ نبی جوابی ہاں یہ بات ہے کہ میرے پاس نبی کوئی نہیں آئے گا. حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبت نبیوں والی بھی تھی. ہاں وہ نسبت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس نبی کوئی نہیں آنا, لیکن اس نسبت کے علاوہ تیرا میرا تعلق اسی طرح جیسے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلت والے صاحب ہیں. جس بندے کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبت نہیں نا, وہ اپنے ایمان کی خیر بائے مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ فضیلت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں بہت سارے بھائی اسی حدیث سے لوگوں کے سامنے مقابلہ پیش کرتے تھے کہ جی دیکھیں ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کی نسبت تھی, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بھی حضرت علی بنتے. حالانکہ میرے بھائیوں یہ صرف اور صرف ایک مغالطہ ہے اور کم علمی کی بنیاد پر لوگوں کے اندر بلا وجہ ایک افواہ بنائی ہوئی ہے. حالانکہ حقیقت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں, تھوڑا غور کیجیے گا. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو تعلق تھا وہ تعلق موت سے پہلے کی زندگی کا تھا, موت سے بعد کی زندگی کا نہیں تھا. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پا چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہارون سے بعد میں ہوئی ہے. تو حضرت علی کی مثال ہے ہارون علیہ السلام کی طرح تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہوتے ہی ہوئے اللہ کے نبی, وہ تو بعد میں ہوئے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو جانشین ہے, جو خلیفہ ہے بنی اسرائیل کا جو بنا, وہ حضرت ہارون تو تھے, وہ تو فوت ہو چکے تھے. یوشع بن نون علیہ السلام کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے, جو جانشین موسیٰ بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا اگر یہ تعلق ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ ثابت نہیں آتا کہ خلیفہ انہوں نے بنا. ہاں موت کی زندگی سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر تعلق بہت اچھا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر جانا پڑا تو رات لینے کے لیے اپنے رب سے کلام ہونے کے لیے جب وہ گئے, اس وقت پیچھے مدینے کی رکھوالی کے لیے, وہ بنی اسرائیل کی رکھوالی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا اور اپنے بھائی ہارون کو کہا تھا میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے بنی اسرائیل کا جانشین تو ہے میرا, میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں بنی اسرائیل کو. اور پھر ایک محدود مدت کے لیے گئے اور جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے معاملات پھر اپنے ہینڈ اوور کر دیے. وہ ایک محدود مدت کے لیے جانشینی حضرت ہارون علیہ السلام کو ملی تھی جو محدود مدت کے بعد ختم ہو گئی. اور سیم یہی نسبت حضرت علی کو بھی ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جنگ کرنے کے لیے روم سلطنت کے خلاف جا رہے ہیں. اور رومی سلطنت اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی, تو اس کے خلاف جا کے یہ نکلے صحابہ کرام کو ساتھ دے گئے. اب پیچھے مدینے کی رکھوالی کے لیے بھی تو کسی کو چھوڑ کر جانا تھا, مدینے کے معاملات بھی تو کسی نے سنبھالنا تھا کہ نہیں سنبھالنا. تو پیچھے جو اسلامی ریاست تھی چھوٹی سی جو مدینے کے اندر قائم تھی, اس ریاست کی قوموں کی ان بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور حضرت علی کو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے سے سارے معاملات کا ذمہ دار تو ہے. اور ایک محدود مدت کے لیے گئے. جب حضرت تبوک سے فارغ ہوئے واپس آئے, اتنی دیر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کے معاملات سنبھالتے رہے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے آپ کو معاملات اپنے ہینڈ اوور کر لیے اور وہ محدود مدت کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جانشین رسول بنتے وہ ختم ہو گئے. بالکل اسی طرح جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو محدود مدت کے لیے جانشین بنی تھی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اسے جانشین ختم ہو گئے. تو میرے بھائیوں اگر حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق کو بھی غور سے دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں بنتا کہ پیچھے سے اگر ان کو خلیفہ بنایا گیا تو بعد میں وہ خلافت کا حق ہے.
खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, ठीक है, जिसकी बहुत सारे दलाइल भी मिलते हैं। एक दलील देखिए बात को आगे चलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक औरत आई और उसने आकर इमदाद का कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब औरत हूं। अब कॉमन सी बात है, बैतुल माल किसके पास होता है? जब कोई खलीफा हो तो बैतुल माल किसके पास होता है? खलीफा के पास होता है। यही वजह थी कि वो औरत सीधी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अबू बकर और उस्मान अली के पास नहीं गई, क्योंकि वो पता था कि बैतुल माल अल्लाह के नबी के पास है। अच्छा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अपनी हाजत पूरी कर ली तो मुझे यही चीजें चाहिए, अब दोबारा भी इमदाद की वो ख्वाहिश मांगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है दोबारा आना। अब उसने कहा कि जब मैं दोबारा आऊंगी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, माल के लिए, अगर आप ना हुए तो ये कॉमन सी बात है, गरीब आदमी है, उसको जरूरत है, अब उसने दूर से सफर करके आया, हो सकता है वफात तो किसी भी वक्त हो सकती है। तो उस औरत ने, अम्मा जी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं दोबारा आऊं आपको अगर ना पाऊं तो किसके पास जाऊं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तू आए और मुझे ना पाए तो अबू बकर के पास जा। क्यों? क्योंकि जब खलीफा अमीरुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला होगी तो बैतुल माल भी हज़रत अबू बकर के ज़िम्मे होगा, वही मदद कर सकेंगे बैतुल माल से। इस तरह और भी बहुत सारे दलाइल मिलते हैं जिनसे इशारा मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से जो इशारा था वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाहर आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए, अपनी सुन्नत के अंदर से किसी का भी इस चीज पे इख्तिलाफ नहीं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम के तमाम अहले सुन्नत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा अव्वल ही मानते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत का सबसे बेहतरीन फर्द मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले दर्स में भी कहा था, हमें कभी भी किसी सहाबा की इस तरह फजीलत बयान नहीं करनी चाहिए कि किसी दूसरे सहाबी की तनकीद लाजिम आती हो। इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, जबकि हमारा मीडिया प्रॉपर इसी तरीके में चलता है। आप प्रोग्राम देख लें, हज़रत सहाबा की शान बयान हो रही है, पहली तो बात है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर आप लोग प्रोग्राम होके दिखाएं, वो कब मिलेगा? हज़रत उमर की शान, हज़रत उस्मान की शान, सहाबाए किराम में अशरा मुबशरा सारे बड़े इंपॉर्टेंट सहाबा समझे जाते हैं। सबसे टॉप लिस्ट अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा 10 सहाबा के नाम हम लोगों को नहीं आते, क्यों? कभी फजीलतें बयान ही नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दूसरे की फजीलत है नहीं, ये भी बात नहीं है कि हज़रत हुसैन की फजीलत क्यों बयान की, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत बात है कि बाकी की नहीं की जाए, सबकी की जानी चाहिए। तो हमारे माशरे के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाता है। प्रोपेगेंडा किस तरह? तो एक बंदे ने अगर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान की है, एंकर उठेगा, आके माथा चूम के वापस जाएगा, क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है? मेरे भाइयों, सारे सहाबा इकराम फूलों की मानते हैं, हर फूल की अपनी खुशबू है, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूलों का गुलदस्ता सहाबा इकराम की जमात, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा मेरे सहाबा को तकलीफ मत देना, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी, मन सबा असहाबी, सबा लफ्ज़ होता है सख्त बोलना, नागवारी के अल्फाज बोलना, किसी के बारे में सख्त बोलना भी सबा में आता है। मन सबा असहाबी, जिसने मेरे किसी भी सहाबी के ऊपर सख्त अल्फाज बोले, गलत बोला, कुछ भी नागवार बोला, फलानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन, उस शख्स के ऊपर अल्लाह की भी लानत हो, फरिश्तों की भी लानत हो, तमाम के तमाम इंसानों की भी लानत हो, जिसने मेरे किसी भी सहाबी के खिलाफ बोला। मेरे भाई, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, कमाल का नबी, अच्छा, लेकिन उसके सहाबा अच्छे नहीं, उसके दोस्त अच्छे नहीं, ये बताओ इज्जत है? मैं किसी बंदे को कारी साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े सारे दोस्त बड़े काबुल हैं, इसका क्या मतलब होगा? ये इज्जत नहीं है, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से बेगाना है। अब ये कॉमन सी बात है, यहूदियों ने जिस तरह ईसाइयों को गुमराह किया, मुसलमानों को भी गुमराह करते वक्त उन्होंने यही तो सोचा था कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलना चाहते हैं, दीन के खिलाफ बोलना चाहते हैं, इस्लाम के अंदर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा का तरीका क्या है? उन्होंने कहा देखो कि सीधी सी बात है, अल्लाह के खिलाफ बोलोगे या उसके रसूल के खिलाफ बोलोगे या कुरान के खिलाफ बोलोगे, लोग तुम्हें जिंदा मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर
انہوں نے کہا پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نا ایسا کرتے ہیں صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے خلاف بولیں گے ایٹومیٹکلی آہستہ 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 جب لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت آ جائے گی تو پھر ایٹومیٹکلی دین کے خلاف بھی ہوگی، کیونکہ قرآن کو حدیث دینے والے تو صحابہ ہیں۔ یہی وجہ ہے جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں وہ قرآن کو بھی اصل قرآن نہیں مانتے، وہ ان احادیث کو بھی نہیں مانتے جن احادیثوں کو آپ مانتے ہو نا، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی میں ماجہ، ان کو وہ لوگ نہیں مانتے جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں۔ جا کے پوچھ لیں آپ ان کو ان حدیثوں کے حوالے دے کے دیکھو گے نا، بالکل نہیں مانتے، ان کے ایمان بھی ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، پوری کی پورا دین انہوں نے پڑھا دیا اور پھر جان دیا کہ ہاں ہمارے ٹاپک کو سمجھیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے حدیث کو صحیح کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو فرمایا ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کمال کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بڑی فضیلت والے، اور یہ ان کا بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی نسبت نبی حضرت علی کی طرف کر دی، لیکن اب اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ کی تنقید کریں۔ کیوں؟ صحیح مسلم کے اندر 127 ہوئی ہے، لیکن 2699 نمبر حدیث ہے، 127 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی نا، یہ جلیبیب چھوٹے سے کٹ کے کالے رنگ کے صحابی، یہ ان کے بڑا مشہور واقعہ جب وہ رشتہ لینے کے لیے کسی گھر میں گئے تھے تو ماں باپ نے کہا تھا کالا ہے یہ ہے وہ سبزی کا کام کیا کرتے تو غریب، بہرحال جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت جلیبیب کے پاس کھڑے ہو کے ھذا منی وانا منہ، پھر دوسری مرتبہ فرمایا ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ سیم یہی الفاظ کے ساتھ 2 مرتبہ اپنی نسبت حضرت جلیبیب کے ساتھ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اگر آپ کسی ایک صحابی کو بیان کرو تو دوسرے کا بھی بتانا پڑے گا۔ یہ حدیث ہے مسلم میں 127 نمبر حدیث۔ اچھا اسی طرح دوسری حدیث ہے من كنت مولا فعلي مولا، اب مولا کا مطلب القاموس الوحید عربی کی ڈکشنری ہے مصطفی نبوی سو کے اوپر یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، پکا دوست جسے کہیں اس کو مولا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ من كنت مولا فعلي مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے، جو بھی مانا کر دو، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا مانتا ہے، اس میں کوئی فرق والی بات بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو نہیں محبت کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا، صاف مطلب ہے حدیث۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام کے تمام مومن حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہیں کہنا شروع کر دیں۔ اگر ان کو مولا کہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انت اخونا و مولانا، زید بن حارثہ کو کیا فرمایا انت اخونا، تو میرا بھائی بھی ہے، وہ مولانا اور میرا مولا بھی ہے، سیم وہی الفاظ حضرت علی کے لیے بولے تھے وحیدہ بھی۔ تو اگر آپ نے مولا علی کہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ مولا زید علی کو اور بھی صحابہ کے لفظ استعمال کر کے آپ کو استعمال کرو، پھر تو سمجھ آئے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ باقی سارے صحابہ کو حضرت کہہ کے بلاؤ، جب حضرت علی کی باری ہے مولا لفظ استعمال کرو تو اس کا مطلب ہے اب آپ کچھ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ سارے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤ، لیکن جب حضرت علی حسن حسین کی باری ہے علیہ السلام لگاؤ، اس کا مطلب اب آپ کا ٹریک غلط ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے مولا کسی کے بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، میں شکیل کے لیے کہہ سکتا ہوں مولا شکیل کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ شکیل تو میرا بڑا پکا دوست ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اسی طرح علیہ السلام کسی کو کہنا یہ کوئی غلط نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، ہم سب ایک دوسرے کو ملتے ہو کیا کہتے ہیں السلام علیکم، تم کا سلام کیو، علیہ السلام کا بھی یہی مطلب ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی بھی دوست کو کہتا ہوں، قاری صاحب کو کہتا ہوں قاری بلال علیہ السلام، اس کا مطلب ہے بلال آپ کا سلامتی ہو۔ یہ معنی کے اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اب غور کریں ایک چیز عام خاص ہو گئی ہے،
انبیاء کے ساتھ جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف، کسی بھی نبی کا نام لے ہم علیہ السلام بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نبی علیہ السلام. تو علیہ السلام لفظ جب بولا جاتا ہے انبیاء کے لیے، تو پھر آپ اس کو کسی دوسرے کے لیے خاص کرو گے تو اس کا مطلب ہے اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. پھر کوئی چیز اگر اہل بدع کا شعار بن جائے نا تو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اہل بدع کا شعار بن جائے تو لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ بدعت کا شکار نہ ہوں. کیوں ہمارے معاشرے کے اندر جب لفظ بولا جاتا ہے مولا، وہ دوست کے معنی میں نہیں بولا جاتا، وہ آقا کے معنی میں اور مدد کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے. جو لوگ مولا علی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے علی کے صدقے ملتا ہے، سب کچھ علی عطا کرتا ہے، ہمارا سب کچھ علی ہے. آپ کا چاہے معنی ٹھیک بھی ہو لیکن آپ نے اہل بدع کی طرف نسبت تو کر دی نا. اسی طرح جو لوگ علیہ السلام بولتے ہیں اس کا صاف صاف آنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی حسن حسین کوئی انبیاء سے بھی افضل ہے. اور بعض التشیع اگر افضل نہیں بھی کہتے تو وہ کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہے، انبیاء کی طرح معصوم ہے. ہمارا تو قطعی عقیدہ نہیں. ہم تو انبیاء کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے. غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا کفر ہے. ہم کبھی بھی کسی عام شخص کی غیر نبی کی عزت نبی سے نہیں بنائیں گے. تو جب حسن حسین یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی ہم علیہ السلام کہیں گے تو پھر نسبت ان لوگوں کی طرف جائے گی جو ان کو نبیوں کے مانند مانتے ہیں، نبیوں کی طرح معصوم مانتے ہیں. یہ تو کفر عمل ہو جاتا ہے. ہم چلو اس عقیدے سے نہیں کہتے، اہل بدع کی طرف نسبت تو ہو گئی نا. اسی لیے گزارا ان چیزوں کو سمجھیے اور لوگوں کو اس فکروں سے آگاہ کیجیے. معنی کے اعتبار سے کسی کو مولا کہنا غلط نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے کسی کو علیہ السلام کہنا غلط نہیں ہے، لیکن علیہ السلام لفظ استعمال کیا جاتا ہے انبیاء کے لیے، مولا لفظ استعمال ہمارے معاشرے میں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے دینے والے کے لیے. اور فوج سلطان سے ہم بالکل اس چیز کے قائل نہیں کہ وہ ادا کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہم کی چیزوں سے بچنا ہے اور اہل بدع کے شعار سے بھی بچنا ہے. اور دوسری چیز میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ کہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جب بھی کوئی بڑا تعریف بیان کرے آپ بھی ان کے ساتھ مل کے کریں اور ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کی بھی کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بندہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے، کسی ایک کوئی خاص بات ہے اس طرح تعریف کر رہا ہے کہ دوسرے کی تنقید آ رہی ہے تو اس کو ٹوکے. کیوں؟ صحابہ کا دفاع کرنا ہمارے ایمان میں شامل ہے. آخری بات حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کو وہ ذرا سب بولتے ہیں چھوٹی سی بات سمجھو. وہ ہمارے میں یاسر نے لکھ بیان کر کے جی واقعی لوگ تھا ایسے تھا ایسے. ایک بات سوچے ذرا، حضرت علی فوت ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوت ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ تقریباً 5 سے 6 ماہ کے دوران کی خلافت سنبھالی. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو اپنے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بلایا، اس جامع مسجد میں جس جامع مسجد کو حضرت علی نے بنوایا تھا. اور یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعوں کی بھی ساری مشہور کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسن نے بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منبر کے اوپر امیر معاویہ کو بٹھایا، خود بھی نیچے بیٹھے تو حسین کو بھی نیچے بٹھایا. بیٹھنے کے بعد کوئی شرط نہیں، یہ ہمارا ایمان بھی کہتے ہیں کہ شرائط نہیں رکھی گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خود خلافت سے دستبردار ہو کر سارے کی ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری امیر معاویہ کو سونپ دی. پھر کہا تم یا حسین کھڑے ہو جاؤ، بایا کا بیعت کرو. حضرت حسین کھڑے ہوئے بھی بیعت کر لی. حضرت حسن نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی. پھر حضرت حسن نے اپنے کمانڈر کو کہا، کمانڈر کو ہچکچایا کہ جس کے خلاف آج تک میں جگہ کرتا ہوں اس کے ہاتھ میں بیعت کرو. تو حضرت حسن نے ڈانٹتے ہوئے کہا اٹھ کھڑا ہو بیعت کر. جس کے ہاتھ پر حضرت اور حسین نے بیعت کا دی تو کیوں نہیں اٹھنا؟ اور اس نے بھی اٹھ کر بیعت کی. اس کے بعد 20 سال اکیلے حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے. ان 20 سالوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بعد میں جا کے شہید ہوئے. حضرت حسن یا حسین نے کبھی خلافت کے خلاف بغاوت کی، کبھی امیر معاویہ کے خلاف بولنا،
تو وہ اتنے دنیا کے افضل ترین لوگ ہو کر جب کوئی معاملہ پہ خاموش رہے، انہوں نے خود بیان کر لی آج ہم لوگ بھی معاملے کے خلاف بولے، کتنی زیادتی کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی معاملے کے خلاف بولتے تو حضرت حسن حضرت حسین کے خلاف بھی بولتے کہ انہوں نے غلط آدمی کے اوپر بیعت کی۔ اگر حضرت پیر معاویہ نعوذ باللہ باندھی تھے یا وہ جنت کی طرف دعوت دیتے تھے یا نعوذ باللہ وہ غلط تھے تو حضرت حسین کو بیعت کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے خدا اس چیز کو سمجھیے، صحابہ کرام سارے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمارے جان سے بڑھ کر ہر صحابی، اور یہ حدیث بالکل کامن، من سب اصحابی، جس نے میرے کسی بھی صحابی کے خلاف بولا فلعنۃ اللہ، سبحان اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ اپنے صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ سے کرنے کی اور صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔